کے لیے، ان کی ترغیب کو ابھارنے کے لیے اگلا لفظ بولا، تمہارے اعمال میں سے بہترین ہی نہیں، اگلی بات بھی سنو، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وہ کام جو تمہیں بتانے والا ہوں وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، بہترین نہیں، سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اب صحابہ کا ذوق اور بڑھ گیا، آقا بتائیے وہ کام کون سا ہے؟ پھر نہیں بتایا، کہا وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارا مالک، خالق، رب کائنات، اس کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا کام ہے۔ اب شوق کس لیول پہ آ چکا ہے، اب ان کی ترغیب، ان کی محبت، ان کا سننے کا جذبہ کس قدر عروج پہ پہنچ چکا ہوگا، پھر بھی وہ کام نہیں بتایا۔ ایک چوتھی چیز ان کے سامنے رکھ دی، کہ یہیں پر نہیں، یہ تو 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز بھی سنو، فرمایا اتنا بہترین ہے، من انفاق الذهب والورق، ایک طرف تم سونا خرچ کرو، سونا چاندی خرچ کرو، اتنا اجر بھی اس میں نہیں جتنا اجر اس کام میں ہے۔ 4 چیزیں بتا دی، صحابہ کا ذوق کو اور بڑھا دیا، لیکن وہ کام ابھی بھی نہیں بتایا۔ جامع ترمذی 3377 نمبر حدیث، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں 3690 نمبر حدیث۔ ذوق کو بڑھایا، شوق کو بڑھایا، اور بڑھاتے ہوئے آخری بات کہا وہ کام اتنا عظیم ہے کہ ایک طرف ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم وتضربوا اعناقہم، اتنا عظیم کام ہے، تم کافروں کی جماعت سے ٹکراؤ، دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں اتاریں اور تم ان کی گردنیں اتارو، اس سے بھی وہ کام بہتر ہے۔ اب تو صحابہ کا ذوق بڑھ گیا، کہا بلا کیوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ کتنا آسان، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا وہ کام ذکر کرنا ہے۔ صحابہ نے سمجھا بات ختم ہو گئی، لیکن پیغمبر نے بات ختم نہیں کی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سلسلہ کلام منقطع نہیں ہوا، فرمایا آگے سنو، ما عمل امرؤ بعمل انجا لہ من العذاب، کائنات کے اندر کوئی بھی فرد، مرد یا عورت، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے جہنم کی آگ سے زیادہ نجات دلانے والا ہو اللہ کے ذکر سے۔ سب سے زیادہ نجات دلانے والا اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پسندیدہ تھی۔ اب صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسا انقلاب کائنات کے اندر، ایسا انقلاب نہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں موجود، نہ اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں موجود۔ بڑے انقلاب، ہلاکو کی شخصیت آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کئی سپر پاورز، ان کا ڈنکا بچا، برطانیہ، جرمنی، اب امریکہ، اس سے پیچھے روس، لیکن کسی جگہ پر ایسا انقلاب نظر نہیں آئے گا کہ پوری زمین، اس کا 2/3 حصہ 40 سالوں کے اندر ایک انقلابی تحریک نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہو اور اس پر اپنا پرچم لہرا دیا ہو، اپنا نظام نافذ کر دیا ہو۔ صرف ایک مرتبہ نظر آئے گا، اور وہ تحریک، وہ جدوجہد، وہ کوشش، وہ انقلاب، مدینہ سے اٹھنے والا انقلاب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جماعت کتنی تیار کر کے گئے، امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق الاصابہ فی تمجید الصحابہ میں اور دوسری کتب میں تقریباً وہ تعداد 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد، جو آخری حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے کچھ اوپر، بعد والے لوگوں کو شامل کر کے 1.25 لاکھ بندوں کی تعداد، پوری دنیا پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ صرف 40 سالوں کے اندر 2/3، 2/3 دنیا کے اندر لوگوں کو اسلام نظر آنا لگا۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں نے، ان کے پیدل پاؤں نے دنیا کو رون ڈالا اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا، غالب کر دیا۔ آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں اور 60 کے قریب اسلامی ریاستیں موجود ہیں، سب ہر طرح کے وسائل رکھنے والے۔ وہ وسائل دنیا کے استعمال کے ہوں، غذا کے ہوں، افرادی وسائل ہوں، معاشی وسائل ہوں، ہر
کی چیز نظر آئے گی لیکن وہ غلبہ نظر نہیں آئے گا۔ انسان سوچتا ہے اس جماعت کی پلاننگ کیا تھی، حکمت عملی کیا تھی، اسٹریٹجی کیا تھی، انسان سوچتا ہے۔ سب سے بنیادی جو چیز ان میں نظر آتی ہے ان صحابہ میں، صحیح مسلم 2532 نمبر حدیث، میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سنو، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لشکر تیار ہوگا، یغزو فئام من الناس، ایک جماعت، ایک لشکر لشکروں میں سے نکلے گا لڑنے کے لیے۔ ایک سوال کریں گے، لشکر میں سے بندہ کوئی سوال کرے گا، حل فیکم من صاحب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا صحابی ہے، محمد کی جماعت کا کارکن ہے، محمد کا تربیت یافتہ کوئی بندہ ہے، محمد کا شاگرد ہے کوئی، محمد کا ساتھی ہے کوئی؟ فیقولون نعم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام ساتھیوں کے بارے میں اگر کوئی ہوگا وہ کہے گا ہاں ایک بندہ ہے۔ فرمایا فیفتح لہم، اللہ اس ایک بندے کی برکت کی وجہ سے اس علاقے کو فتح کر دیں گے۔ فرمایا کچھ عرصے کے بعد ایک اور لشکر نکلے گا، یغزو فئام من الناس، پھر پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من صاحب محمد، کوئی ہے جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، صحابی ہو؟ صحابی کی تعریف من لقی النبی مؤمنا ومات علیہ، ابن حجر اسقلانی نے کی رحمت اللہ علیہ، نبی کا صحابی وہ حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی زیارت کرے، چاہے وہ زیارت 1 سیکنڈ کی کیوں نہ ہو، اور اسی حالت ایمان پہ وفات پا جائے۔ دیکھنا فرض نہیں، صحابی بننے کے لیے ملاقات دیکھنے ہو، کئی نابینا لوگ صحابی کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ یہ صحابہ کی برکتیں تھیں۔ اب انسان سوچتا ہے ان صحابہ نے کیا کیا تھا؟ پورے مدینہ میں کوئی ٹریننگ کیمپ نظر نہیں آتا، مدینہ میں کوئی ماسکر موجود نہیں۔ کیا تھا؟ صحابہ ان کا ایک ہی اصول تھا، ایک ہی قاعدہ، ایک ہی قانون، ایک ہی طریقہ، ایک ہی اصول۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی پسند ان کی پسند، نبی کی ناپسند ان کی ناپسند۔ یہی ان کی اسٹریٹجی تھی، یہی ان کی حکمت عملی تھی، یہی ان کا قاعدہ تھا، یہی ان کا قانون تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ان کا اصول تھا، یہی ان کا ضابطہ، یہی ان کا دستور، یہی ان کی فزکس، یہی ان کی کیمسٹری، اور یہی ان کا انداز، یہی ان کا کردار، یہی ان کا معیار۔ اور اسی انداز سے نکلنے، پاؤں کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوتے، جوتے موجود نہیں، تلوار ڈالنے کے لیے نیام نہیں، کپڑوں میں لپٹی ہوتی، سوار ہونے کے لیے گھوڑا نہیں، پیدل چل رہے ہوتے، دشمن کے مقابلے میں جاتے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی دشمن کا مقابلہ نہیں، ہتھیار، تربیت اور ان کی ٹریننگ، صرف ایک چیز، جو ہمارے نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند، جو نبی کی ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند۔ آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پسند کے حوالے سے اتنا وہ لوگ فکر کرنے والے تھے۔ ایک صحابی آیا، عبداللہ اس کا نام ہے، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے بڑا عجیب سوال کر دیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، یہ اسلام کے طریقے۔ عبداللہ بن بصر، وہ جو بندہ ان کے پاس آیا وہ عرابی، بدو، دیہاتی، یہ بڑے سادے لوگ ہوتے تھے اور بڑی سادہ طبیعت کے حامل، دیہات میں رہنے والے، شہری کلچر سے، شہری آبادی، شہری تہذیب اس سے کوسوں دور۔ کہنے لگا مجھے نا اسلام کے بڑے لمبے چوڑے مسئلے مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، مجھے آپ یہ بتائیں، اور وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں جان چکا ہوں۔ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، مجھے کوئی سادہ سا آسان سا چھوٹا سا نسخہ بتائیں، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ قد اتشبث بہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، لا یزال لسان رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر کر لے۔ یہ سادہ سی اسے بات بتا دی، اللہ کے ذکر کی اہمیت، اللہ کے ذکر کی فضیلت، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند میری زندگی میں کتنا ہے۔ ناولوں کو ٹائم، موبائل کو ٹائم، 3G نیٹ ورک پہ اپنی مصروفیت، سوشل میڈیا پہ اپنی مصروفیت، ان ساری چیزوں کو کبھی آپ بیٹھ کر مینج کریں، ان کا حساب کریں، ان کو کمپیریزن کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں جو ذکر سے ہٹانے والی جس قدر دور نکلے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند، صحیح مسلم میں حدیث، میرے آقا نے فرمایا اس ذکر کے بارے میں اپنی پسند کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا سنو، مجھے احب الی الکلام،
سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہے وہ 4 چیزیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کتنا پسند؟ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، مجھے یہ چیز اتنی پسند ہے، ایک طرف کائنات کا وہ سارا حصہ ہو جس پر سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ، سورج کی شعائیں جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ ذکر ہو، مجھے اس ذکر کے ساتھ زیادہ محبت ہے. اس ساری چیز کے ساتھ جس پر سورج کی شعائیں ہیں، جس کو سورج نے ضیاء، روشنی، چمک دی ہوئی ہے، وہ چیز مجھے اتنی پسند نہیں ہوگی جتنا یہ ذکر مجھے پسند ہوگا. اس قدر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرنے والے تھے. لیکن دوسری بات، ذکر تو کرنا ہے. ذکر کا انداز یہ نہیں کہ آج ذکر نہیں ہو رہا، کرنے والے کرتے ہیں. آپ چلے جائیں، آپ کو کئی شہروں میں بڑی بڑی مجلسیں نظر آئیں گی، ذکر کی مجلسیں، اللہ کی ضربیں نظر آئیں گی. وہ جماعتوں کی جماعتیں، ٹولیوں کی ٹولیں، گروپ کے گروپ، مجموعوں کے مجموعے بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، لائٹیں مسجد کی بند ہیں، اللہ 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 کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی. بازاروں میں آپ کو دکانوں کے تھڑوں چبوتروں پر ذکر کی مجلسیں نظر آئیں گی. جب یہ ذکر کی بات، آپ ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ حکیم، وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ آپ کو ایک میڈیسن کا نسخہ دیتا ہے. وہ میڈیسن، وہ دوائی جس کو آپ نے کھانا ہے اپنی بیماری کے لیے، اپنی تکلیف کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے، اپنے دکھ کے لیے، دکھ کے علاج کے لیے، مداوا کرنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی بھی اپنا طریقہ نہیں آپ وہاں پہ چلا سکتے. آپ کو طریقہ اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے حکیم، ڈاکٹر، اس کی نصیحت، اس کی ایڈوائس اور اس کا طریقہ اسے لینا پڑے گا. اگر ذکر کرنا ہے تو ذکر بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بتایا ہوا ذکر. یہ لفظ اللہ کا ذکر ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، قرآن و سنت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی جگہ پر جو مستند قرآن و سنت کی کتابیں ہیں، اور معنی بھی اس کا کوئی نہیں بنتا، مطلب بھی اس کا کوئی نہیں بنتا. اللہ نے ذکر وہ بتائے، نبی نے ذکر وہ بتائے جو با مقصد ہوں، جن کا معنی کوئی بنے. مطلب سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایک معنی آپ کو ملے گا. اور جب آپ لفظ اللہ کا معنی، لفظ اللہ کا معنی اللہ ہے، ہو کا معنی وہ اللہ، وہ اللہ، وہ کیا ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ رب سے مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چھت پہ، آپ کے دروازے پہ ڈور بیل بجتی ہے، دروازے کی بیل بجتی ہے، آپ سیڑھیاں اترتے ہیں، نیچے آ کے کنڈی کھولتے ہیں، سامنے کھڑا بندہ، آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، وہ لفظ آپ کے سامنے وہ ہم بول دیں، آپ کس زاویے پہ چلے جائیں گے؟ آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج اس وقت کس طرح کا بن چکا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ صرف اس لیے کہ اس نے ایک بے معنی، بے مقصد بات کی ہے. اور ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کو بے مقصد بات سے اس کا ذکر، لوگوں کو ہم نے لگا دیا، جماعتیں ہماری جمع ہو چکی ہیں، جمعے کی رات پوری کی پوری ذکر میں گزرتی ہے. لیکن اس انداز سے اگر کوئی بندہ اس انداز سے ذکر کرتا ہے اور سوچ فکر اس کا یہ ہے کہ میں یہ درست کر رہا ہوں، تو ایک ہمیشہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ انرجی، یہ وقت ایک فضول کام میں ضائع ہو رہا ہے، اور گمراہی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں. وہ بندہ کوئی بھی ہو، وہ جماعت کوئی بھی ہو، ان کا لباس، ان کا گیٹ اپ، ان کا حلیہ کسی بھی طرح کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس ذکر کی مجلس کے حوالے سے ان کی حدیث بڑی معروف، سنن دارمی میں حدیث نمبر 204، السلسلۃ الصحیحہ میں 2005 نمبر حدیث. ایک دن صبح عمر بن سلمہ الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. سن 85 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. وہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کا وقت ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود باہر آئیں گے، نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں چلے جائیں گے. ابھی ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اچانک اندھیرے میں سے ایک آدمی تیزی سے آیا. ہم نے دیکھا فائدہ ہوا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آنے والی ہستی معمولی نہیں، نبی کے زمانے میں گورنر بننے والے، نبی کے زمانے میں یمن کے گورنر بننے والے، نبی سے دین سیکھنے والے عظیم صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آتے ہی پوچھا خارجہ،
ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود مسجد میں چلے گئے؟ نہیں، ابھی نہیں گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ انتظار ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہمارے ہاں فقیہ الامت کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، دروازہ کھلا، وہ دروازے سے باہر آئے، ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں مسجد میں گیا تھا، میں نے وہاں پہ رأیت فیہ شیئا، میں نے مسجد میں ایک معاملہ دیکھا ہے، انکرتہ، برا سمجھا ہے میں نے، لیکن دوسرے انداز سے دیکھو مجھے وہ کام اچھا نظر آتا ہے۔ کہا بتلائیے وہ کام کیا دیکھا ہے؟ کہا فرأیت الناس حلقا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ دائرہ بنا کے بیٹھے تھے اور وہاں پہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنے سامنے 100 پتھر رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ایک پتھر کو اٹھاتا یوں پھینکتا، کہتا حللوا میئتن، سب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھواتا ہے، پھر سب سے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھواتا ہے، پھر سب کو کہتا ہے کبروا میئتن، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، پھر سب کو کہتا ہے حمیدوا میئتن، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو۔ یہ چاروں وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان سے مجھے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، یہ کلمات مجھے اتنے عزیز ہیں، اتنے پسند ہیں کہ دوسری طرف کائنات کی وہ تمام چیزیں، سارا حصہ ہو جن پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، سورج کی چمک جاتی ہے، سورج کی ضیاء جاتی ہے، سورج کی کرنیں جاتی ہیں، سورج کی دھوپ جاتی ہے، اتنی محبت مجھے اس سارے حصے سے نہیں جتنی ان 4 کلمات سے ہے۔ ثابت چیز کر رہے تھے، غیر ثابت چیز نہیں کر رہے تھے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بدل گیا اور وہ غصے میں آ گئے۔ کہا آپ میرے پاس آئے ہو، آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہا میں آپ کے انتظار میں نے آپ کی رائے، آپ کا معاملہ، اس کے انتظار میں ان کو منع نہیں کیا۔ ان کا ہاتھ پکڑا، فوراً مسجد میں آ گیا اور آ کے ان کی مجلسوں کے اوپر کھڑے ہو کر، ہماری زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں نا، لوگ ہمیں خشک کہیں گے، لوگ ہمیں وہابی کہہ دیں گے، لوگ ہمیں فلاں کہہ دیں گے، لوگ ہمیں سختی کرنے والا کہہ دیں گے۔ انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہوئے، کہا لوگوں سنو، ابھی وہ میرے نبی جو اس دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں، لم تبل ثیابہ، ابھی تو اس پیغمبر کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، لم تکسر آنیتہ، ابھی اس پیغمبر کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی اصحاب محمد متوافرون، ابھی اس نبی کے صحابی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور تم یہاں پر ایک نیا بدعتی کام نکال کے بیٹھ گئے۔ لفظ دیکھے کیا ہے، ایک نیا کام نکال کے بیٹھ گئے ہو۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، بڑا سمجھدار بننے کی کوشش کی اس نے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبداللہ بن مسعود کو مہلن، ذرا رک جائیں، میرا موقف بھی سنیں، میرا استدلال بھی سنیں۔ ما اردنا الی الخیر، ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 204، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2005، ما اردنا الی الخیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہیں تیرے جیسے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن بھلائی ان کا مقدر نہیں بنتی، بھلائی ان کا نصیب نہیں بنتی۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں لکھی جاتی۔ بات نیت کی نہیں ہوتی، بات اس دل کی نہیں ہوتی، بات طریقہ بھی میرے نبی کا بتایا ہوا ہو، ذکر کرنا ہے، پسندیدہ کام ہے اللہ کے پیغمبر کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن طریقہ بھی انہی کا لینا ہے۔ اگلی بات، ان لوگوں نے یہ بات کہی، عمر بن سلمہ الحمدانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تابعی، کہتے وقت گزرتا گیا، ہم نے وہیں پر دیکھا کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جب بندہ دین اپنی مرضی سے چلاتا ہے یا دین میں اپنی مرضی چلاتا ہے، جب بدعت کے امور کو چلا لیتا ہے، اس وقت کئی اور نقصان بھی آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب نہروان خوارج کی جنگ ہوئی، جنہوں نے علی بن ابی طالب کو، نبی کے صحابہ کو کافر کہا تھا، ان سے جا کر جب ہم نے لڑائی کی، ہم نے دیکھا کہ اسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے یطاعنوننا، ہمیں نیزے مار رہے تھے، ہم سے لڑ رہے تھے۔ ان کا زیادہ اس ذکر کا طریقہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے ہٹ کر ذکر کرنا۔ اب بندہ یہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے، ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، گٹھلیاں، پتھر، چنے، دانے، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، لائٹس بجھی ہوتی ہیں، اللہ کی ضربیں رگلی ہوتی ہیں۔ اگر ذکر کرنا ہے نبی کی پسند ہے تو طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا جائے گا۔ تو ذکر میں سے 4 ذکر، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک اللہ اکبر، یہ 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پسندیدہ ہے، اور نبی کی پسند، اللہ کی پسند سے نبی کی پسند بنتی ہے۔ احب الکلام الی اللہ اربع، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پسندیدہ نہیں بلکہ یہ 4 ذکر
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور وقت ان کو پڑھنے کے حوالے سے معراج کی رات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ اپنے نبی کو اللہ نے عطا کیا، اس معجزے کے جو اسباق، جو دروس، جو نصیحتیں، جو یادیں وابستہ ہیں حدیثوں میں، ان حدیثوں میں سے ایک ذکر کی یاد بھی وابستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، میری ملاقات میرے بزرگ، میرے والد محترم، میرے بابا جی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا زمین پہ جا کر اقری امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ یہ ابراہیم کا پیغام ہمارے نام، ہم بھی نبی کی امت سے ہیں۔ یہ 7ویں آسمان سے ایک پیغام، 7ویں آسمان سے پیغام، اور پیغام کس کا؟ اس ابراہیم علیہ السلام کا جن کے ہاتھوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، جو توحید کے امام جاعلک للناس اماما، اس عظیم کا ہمارے نام، ہم میں سے ہر ایک اس کے نام یہ پیغام، کہا اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے جا کے سلام کہنا۔ ایک بات، دوسری بات اپنی امت کو بتانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، طیبۃ الترباتی، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پاکیزہ مٹی ہے، عذبۃ الماء، پانی بڑا میٹھا ہے، وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، آدمی کے پاس زمین بھی ہو، قابل کاشتکاری بھی ہو، پانی بھی میٹھا ہو، ایک سمجھدار کسان کیا کرتا ہے، ایک عقل مند انسان کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ وقت نہیں ضائع کرتا، لمحے ضائع نہیں کرتا، دن رات ہفتے ضائع نہیں کرتا، اس زمین میں میٹھے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشتکاری کرتا ہے، زراعت کرتا ہے۔ کہا مٹی بڑی ہی عمدہ ہے، پانی بہت ہی میٹھا ہے، اور وہ زمین بھی خالی پڑی ہے۔ میرے اپنی امت کو جا کے کہنا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کریں، اور کاشتکاری کے لیے بیج بھی ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا۔ وہ بیج کیا ہے؟ فرمایا اپنی امت کو جا کے کہنا اس کا بیج ان غراسہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فرمایا ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک درخت لگاتا جائے گا۔ یہ ہمیں ان چیزوں کا احساس، ان چیزوں کی قیمت، ان چیزوں کا مرتبہ تب شاید سمجھ میں آئے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس کی تفریق کرتے ہیں، اسے ضرب دیتے ہیں، اسے تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں پہنچیں گے، جب وہاں پہ پہنچیں گے، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ پھر جو کامیابی ہے وہ ہماری کامیابی ہے۔ پھر وہاں پہ جو چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں، اگر ان امور میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پسندیدگی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں 105 نمبر، دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک راستے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا۔ دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر ایک دروازے کے قریب بیٹھے ہیں، اور دروازے کے ساتھ تھوڑی سی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ پودے چھوٹے چھوٹے لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3807، وہاں پہ رک گئے۔ کہا ابو ہریرہ ایک بات بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازہ تھا، دروازے کے قریب تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اس جگہ کو میں نے تیار کیا، ایک پلاٹ، ایک باغیچہ چھوٹا سا میں بنا رہا ہوں، کاشتکاری کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک، اے ابو ہریرہ آج تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اور بات ایسی ہے، ایک طرف تو یہاں پہ پودا لگا رہا ہے، وہ پودا ایسا ہے من غراس، یہ جو پودا لگا رہا ہے اس پودے سے خیر لک، وہ پودا بہتر ہے، اور ایک نہیں کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودا چھوڑتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بتلائیے آقا وہ پودا کون سا ہے، کون سی کاشتکاری مجھے کرنی چاہیے؟ فرمایا وہ کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی ذکر اسے بتایا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا دن مسجد نبوی میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا دین سیکھتے ہیں، ان کو یہ چیز بتائی اور بتایا کہ اگر تو یہ کر لے، تیرے ہر کلمے کے بدلے، ان ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک درخت جنت میں لگاتے چلے جائیں گے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن، رشتہ بڑا کلوز ہے، قریبی رشتہ ہے، چچا کی بیٹی، ابو طالب کی بیٹی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن، اور قریبی رشتہ جب ہوتا ہے بندہ بات بھی توجہ سے سنتا ہے، اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ آئی کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. انی کبرتو، ابن ماجہ میں حدیث 3810 نمبر. انی کبرتو، بوڑھی ہو چکی ہوں. ضعفتو، کمزور ہو چکی ہوں. بدنتو، جسم وزنی ہو چکا ہے. بول تو چاہتی کیا ہے؟ کہا مجھے اخبرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں عملتہ وانا جالسۃ، میں بیٹھی بیٹھی وہ کام کر لیا کروں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بتایا، فرمایا سبح اللہ مئۃ تسبیحۃ. وہ کام، تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، تیرا جسم بھاری ہو چکا ہے، تو کھڑی ہو کے کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کر سکتی، بیٹھ کے تو نے کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام سبح اللہ مئۃ تسبیحۃ، 100 دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ، 100 دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کر. خیر لک، یہ 100 دفعہ تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ پڑھنا، خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ فرمایا اتنا بہتر ہے من ان توتقینا من مئۃ رقبۃ، 100 غلام ہوں، 100 غلام من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، توتقینا، تو ان کو آزاد کر دے. ان میں اللہ تجھے اتنا اجر نہیں دے گے جتنا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے میں اجر دے گا. شاید 10 منٹ بھی نہیں لگتے انسان کو، 10 منٹ بھی اس میں خرچ نہ ہو. فرمایا دوسری بات کبر اللہ مئۃ تکبیرۃ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ انسانی طبیعت میں ہرس، انسانی طبیعت میں لالچ، کام تھوڑا اجر زیادہ ہو اور اس کا ریٹرن انسان کو زیادہ ملے، یہ ہر انسان کی فطرت، طبیعت، اس کا حصہ ہے. فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، خیر لک، تیرے لیے اتنا بہتر ہے کہ 100 اونٹ ہوں، مئۃ بدنۃ، 100 اونٹ ہوں، اور ان 100 اونٹوں کے گلوں میں مقلدۃ، پٹا پہنایا گیا ہو، جو حج کرنے کے لیے حاجی لے کے جاتے ہیں، اور ان 100 اونٹوں کو متقبلۃ، اللہ قبول بھی کر لے. ہم تو جانور کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں، چھری چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ادراک احساس نہیں کہ میری قربانی قبول بھی ہو رہی کہ نہیں. فرمایا ایسی قربانی اونٹ کی ہو، 1 2 10 20 30 40 50 کی نہیں، 100 کی ہو، اور 100 قربانی اونٹ، وہ بھی ایسا کہ متقبلۃ، پروردگار کائنات انہیں قبول کر چکا ہو. اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تجھے دیں گے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا. تیسری بات فرمایا، تیسری بات حمد اللہ مئۃ تحمیدۃ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ. اس کا اجر اتنا ہے، تعدل لک، یہ تیرے لیے اتنا اجر رکھتے ہیں، تیرے لیے اتنا اجر کہ تو ایک 100 گھوڑا تیار کرے، مئۃ فرس، 100 گھوڑا، اور ان 100 گھوڑے کو مجاہدین کے حوالے کر دے کہ مجاہدین ان پہ بیٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑو. عظیم عمل اسلام، جہاد عظیم عمل اسلام کا، دین کا، اس کے لیے نکل پڑو. 100 گھوڑا مجاہدین کو دینا، اس کا اجر، یہ تیرا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، اس کے برابر اجر پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفٹ بانٹ رہے ہیں، یہ تحائف دے رہے ہیں، یہ طریقہ. اور ہمارے کتنے دنیا کے نقصان ہیں، ہماری صحت کے نقصان ہیں، ہمارے گھر کے نقصان ہیں، جو اذکار نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بھگتنے پڑ جاتے ہیں. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا ابان بن عثمان اس کا نام ہے، جامع ترمذی میں 3388 نمبر حدیث، 3388. ابان بن عثمان ایک دن بیٹھے تھے اور لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، لوگوں کو دین سکھا رہے تھے. ابو زناد فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، عظیم محدث، لوگوں نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، جب یہ جا رہے ہوتے تھے میں ان کے پیچھے دیکھتا 300 شاگرد ان کا موجود ہوتا تھا، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے. ابو زناد کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، میں بھی ابان جو عثمان کے بیٹے تھے ان سے حدیث پڑھنے کے لیے چلا گیا. یہ 131 ہجری میں فوت ہوئے. جو ابان تھے عثمان کے بیٹے، وہ سن 61 ہجری میں فوت ہوئے. کہتے ہیں میں ان سے حدیث پڑھنے کے لیے چلا گیا، مجلس لگی ہوئی، ان گنت لوگ موجود ہیں. ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حدیث پڑھا رہے. انہوں نے حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک بات کی، انہوں نے کہا جو بندہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ذکر 3 مرتبہ صبح کر لے، 3 مرتبہ شام کو کر لے، کائنات کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے موت کے. موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، موت کو روکا نہیں جا سکتا، موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کوئی انسان کے پاس آپشن باقی نہیں بچتی، موت کے علاوہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. انہوں نے حدیث بیان کی، ان گنت لوگ کلاس میں موجود تھے. نبی کے صحابی کا بیٹا ہے ابان رحمہ اللہ تعالی، عظیم صحابی عثمان بن عفان کے بیٹے ہیں. اب ان میں سے ایک بندہ بڑی حیرانگی سے
ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابان بن عثمان بڑے سمجھدار آدمی تھے، گورنر بھی رہے تھے مدینہ کے۔ انہوں نے جب اس بندے کو دیکھا وہ میری طرف گھور کے دیکھ رہا ہے، ابان بن عثمان کا ایک بازو فالج ہو چکا تھا اسے۔ انہوں نے اس بندے کو کہا شاید تو میری طرف اس لیے گھور کے دیکھ رہا ہے کہ میں نے تجھے حدیث سنائی کہ یہ دعا بطور ذکر جو 3 مرتبہ صبح پڑھے، جو 3 مرتبہ شام کو پڑھے، اسے موت کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ایک بازو کو فالج ہو چکا ہے، تو مجھے کیسے فالج ہو گیا؟ سن ما کذبت علی عثمان، میں نے یہ حدیث جو بتائی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا عثمان بن عفان پر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وما کذب عثمان علی النبی، اور نہ ہی میرے ابا جان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، بلکہ حدیث بھی سچی ہے، عثمان بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن مجھے یہ فالج ہوا، غضبت، مجھے کسی معاملے پہ غصہ آ گیا تھا، ونسیت، میں بھول گیا تھا اس دعا کو پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر مجھ پر نافذ ہو گئی بھول جانے کی وجہ سے، ورنہ حدیث بھی سچ ہے، عثمان بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ جو ذکر کر لے گا شام تک، صبح کرے گا شام تک، شام کو کرے گا صبح تک، کوئی کائنات کی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کتنی بڑی ہماری پریشانی کا علاج ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا خلاصہ، سب سے پہلی بات کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پسندیدہ امور میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان گنت صحابہ کے پوچھنے پر یہی بتایا، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ ذکر کرنا اتنا عظیم عمل کہ فرمایا تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، رب کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے۔ اتنا عظیم ہے کہ ایک طرف تم کافروں سے ملاقات کرو، ان کی گردنیں اتار دو، جتنا اجر ادھر ملے گا اس سے بہتر ہے اجر کے اعتبار سے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کے اجر کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور تیسری بات جو آج کے خطبہ میں ہم نے سمجھی، یہ ذکر کیا جائے گا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر، ان لوگوں کی طرح نہیں جو مسجد میں بیٹھے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں 2 باتیں کہی تھی کہ مسجد میں بیٹھ کر اس انداز سے ذکر کرنے والوں یاد رکھنا 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم ایک ایسا دین لا چکے ہو جو دین میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھی بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں، تم کہتے ہو نہیں ہم محمد کے دین پر ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں انکم مفتیح باب ضلالۃ، تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اگر کوئی بندہ طریقہ چینج کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، پکے راستے کو چھوڑ کر، سنت سے ثابت طریقے کو چھوڑ کر کچے راستے پہ سفر شروع کر دے گا، اگر وہ سمجھے بھی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ کی عبادت نہیں، میں نبی کے صحابی کا فتویٰ رکھتا ہوں، شاید وہ گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہو۔ انکم مفتیح باب ضلالۃ۔ چوتھی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ اذکار میں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے پسندیدہ میرے نبی کے بھی اور رب تعالیٰ پروردگار کائنات کے اذکار میں سے سب سے پسندیدہ ذکر ہے۔ پانچویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمیں دیا ہے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، زمین خالی پڑی ہے، وہاں پہ کاشتکاری کر لو، اور کاشتکاری کے لیے بتایا کہ تمہیں یہ ذکر کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بتایا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بتایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا